بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں معلومات کی دنیا۔ آج ہم بات کریں گے خرگوش کے حوالہ سے اہم معلومات پر۔ لفظ خرگوش نر اور مادہ دونوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ خرگوش ایک اس طرح کا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے سے مشابہت رکھتا ہے۔ خرگوش کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔ خرگوش زرافہ کے بالکل الٹ ہوتا ہے اور یہ چلنے پھرنے میں پچھلی ٹانگوں کو استعمال کرتا ہے۔ خرگوش میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ سوتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ جب کوئی اس کا شکار کرنے لگے تو کھلی آنکھیں دیکھ کر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ خرگوش جاگ رہا ہے اور وہ شکار نہیں کرتا۔ خرگوش کے بارے میں یہ بات بھی شہرت رکھتی ہے کہ خرگوش دریا کو دیکھے تو مر جاتا ہے، اسی لیے یہ اکثر دریا کے کنارے نہیں پائے جاتے۔ علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل عرب کا خرگوش کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ خرگوش کو حیض آنے کی وجہ سے جن اس سے دور رہتے ہیں، اور خرگوش تمام علماء کرام کے نزدیک حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے مراء الزہران، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر ایک خرگوش کا پیچھا کیا، پھر میں نے اسے پکڑا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خرگوش کو ذبح کرنے لگے اور اس کی ایک سیرین اور دونوں رانیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیں، سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ تو اس دلیل سے پتہ چلا کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طبی خواص کی۔ ناظرین، اس کے طبی خواص بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جاحظ کا کہنا ہے کہ دور جہالت میں عربی لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی خرگوش کے ٹخنے پہنے تو اس پر بری نظر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جن خرگوش کے حیض کی بنا پر اس کے نزدیک نہیں آتے۔ اگر کسی آدمی کے صحتیاب ہونے کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ ارتعاشی یعنی راشا کی حالت میں مبتلا ہو جائے تو اس آدمی کو خشکی کا خرگوش بھون کر اس کا دماغ کھلائیں تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر کوئی آدمی 2 چنوں جتنا خرگوش کا دماغ لے اور آدھے رتل کے چھٹے حصے جتنا گائے کا دودھ لے کر اسے استعمال میں لائے تو وہ کبھی ضعیف یعنی بوڑھا نہیں ہوگا۔ سرطان، کینسر کی بیماری میں خرگوش کا انفہا لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ بکرات کا کہنا ہے کہ خرگوش کے گوشت میں گرمی خشکی پائی جاتی ہے۔ خرگوش کا گوشت پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور اسے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ اس خرگوش کو بہتر سمجھا جاتا ہے جس کو کتے نے شکار کیا ہو، تو یہ موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن خرگوش کا گوشت استعمال کرنے سے نیند کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے طبیبوں نے تر مسالے کی رائے دی ہے۔ لہذا خرگوش کا گوشت سرد مزاج لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خرگوش کے دماغ کو بھون کر کالی مرچوں کے ساتھ مکس کر کے کھا لیا جائے تو راشا کے لیے بہت مفید ہے۔ اکثر خرگوش کے گوشت میں خشکی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو چرانے کی غرض سے اس طرح کے مقام پر چھوڑا جاتا ہے جس جگہ گھاس وغیرہ موجود ہوتی ہے، جس وجہ سے خرگوش کے گوشت میں خشکی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت ان خرگوشوں کے جن کو گھر میں ہی پالا گیا ہو۔ ایسے ہی سفید داغ دھبوں اور چھائیوں پر خرگوش کا لہو لگائیں تو انشاءاللہ وہ داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ خرگوش کا مغز اگر بچوں کے مسوڑوں پر لگایا جائے تو ان بچوں کے دانت بہت جلد نکل آئیں گے۔ خرگوش کے لہو کا سرما آنکھوں میں لگائیں تو آنکھوں میں کسی طرح کے بال نہ آ پائیں گے۔ مہرارس حکیم کا کہنا ہے کہ اگر خرگوش کا پتا گھی اور خاتون کے دودھ میں مکس کر کے سرما کے طور پر استعمال ہو تو اس کے لگانے سے آنکھوں کے پھولے اور دوسرے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ خرگوش کا لہو بدن کے سیاہ داغ دھبوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خرگوش کا گوشت بلا ناغہ کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے والوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ اگر خرگوش کا پنیر سرکہ میں مکس کر کے پی لیا جائے تو اس کا پینا سانپ کے زہر کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ایسے ہی اگر یہ ایک لوبیا کے دانے جتنا کھلائیں تو بخار سے نجات ملے گی۔
مگر اسے 1 درہم کے برابر بھی پی لیں تو پیدائش میں آسانی ہوگی۔ ایسے ہی اگر خرگوش کا پنیر ختمی میں مکس کر کے اس طرح کے زخموں پر رکھا جائے جن میں کیل وغیرہ پھنسی ہو تو وہ کیل انشاءاللہ بہت جلد نکلے گی، اور اسی طرح سے جسم سے کانٹا بھی نکلے گا۔ اگر بیت الخلاء میں خرگوش کے گوبر کا دھواں دیا جائے تو جو کوئی بھی اس کو سونگھے گا اس سے ہوا کا اخراج ہوگا۔ اگر کوئی فرد جسے کسی زہر دینے والے حیوان نے کاٹ لیا ہو تو وہ جسم کے متاثرہ حصے پر خرگوش کے خصیہ کو لگائے تو اس کے لگانے پر زہر کا اثر جاتا رہے گا۔ اگر خرگوش کی چربی کسی خاتون کے سرہانے کے نیچے رکھیں تو وہ خاتون اپنے آپ نیند کی کیفیت میں راز افشاں کر دے گی۔ اگر کوئی آدمی خرگوش کی داڑھ کو باندھ کر گردن میں لٹکائے تو وہ داڑھ کی تکلیف سے بچ جائے گا اور اسے اطمینان ملے گا۔ ناظرین، اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ اگر خرگوش خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو ماہرین معبرین کا کہنا ہے کہ خرگوش کو خواب میں دیکھنے کی تشریح ایک حسین خاتون کی ہے جس میں پیار و محبت نام کی کوئی شے نہیں۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے خرگوش ذبح کیا تو اس کی تشریح یہ ہوگی کہ اس کی بیوی فوت ہو جائے گی یا اس سے الگ ہوگی۔ اور اگر کسی کو خواب میں یہ دکھائی دیا کہ خرگوش کا پکا ہوا گوشت اس نے تناول کیا ہے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اسے اس طرح کی جگہ سے رزق نصیب ہوگا جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اگر کسی کو خواب میں یہ دکھائی دیا کہ وہ خرگوش کا شکار کرتا ہے یا کوئی اس کو خرگوش تحفے میں دیتا ہے یا پھر اس نے خرگوش کی خریداری کی ہے تو ان سب کی تشریح یہ ہے کہ اس کو رزق کی نعمت عطا ہوگی۔ مگر یہ خواب جسے دکھائی دے اگر وہ کنوارا ہے تب اس کی تشریح یہ ہوگی کہ اس کا کسی جگہ سے رشتہ آئے گا، اور اگر دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا جائے گا، یا پھر اسے اپنے دشمنوں پر فوقیت دی جائے گی اور اسے کامیابی ملے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔